علماء ملت اسلامیہ، پیران طریقت، طالبان علوم نبویہ، مداحان مصطفیٰ، بزرگوں، ساتھیوں، عزیز بچوں، اسلام کی عفت ماں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، پہلی بار آپ کے اس علاقے میں اللہ نے آپ سے کچھ کہنے اور سننے کا موقع عطا فرمایا ہے۔ رات کے اس حصے میں آپ کی دہلیز سماعت پر جھنجھنا لے کے بیٹھا ہوں کہ مجھے خود سمجھ میں نہیں آتا میں آپ کو کیا سمجھاؤں۔ یہ بڑے جگر گردے کا کام نقیبان محترم کا ہوتا ہے، جو فجر کی اذان تک آپ کو مار مار کے جگاتے رہتے ہیں، ہاتھ اٹھا کے لہرا کر پھہرا کر، ابا کے نام سبحان اللہ، دادا کے نام، پیر کے نام۔ بیچارہ نہیں کرے گا تو کرے گا کیا؟ اور اتنی گہرائی میں پہلی بار تقریر کرنے اترا ہوں میں، سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ چھیڑوں داستاں کیسے، رلائیں تو بغاوت ہے، ہنسائیں تو بغاوت ہے۔ جماعت کے کوئی بڑے اچھے خطیب تھے جو آپ کی پرسنل زبان میں بہت دیر تک انہوں نے حق ادا کیا۔ وہ کہہ کیا رہے تھے مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ مجھے یہ بتایا گیا کہ وہ چندہ کر رہے تھے۔ اللہ خیر کرے، اتنے چھوٹے سے مجے میں اتنی دیر تک انہوں نے جوس نکالا، کتنا گلاس نکلا مجھے نہیں پتا ہے۔ مدرسے کے ذمہ داروں سے یہ گزارش کروں گا، مدرسوں کے جلسوں میں چندہ کرنے کا یہ مذاق بند کیا جائے۔ ورنہ جلسے چوپٹ ہو جاتے ہیں۔ انہی سے آپ کو کل بھی چندہ لینا ہے، رمضان بھی چندہ لینا ہے، اور کل بھی انہی سے لیا ہوگا آپ نے چندہ۔ اور پھر جب یہ آپ بہت مشکل سے بڑے اعلان کے بعد، پوسٹر چھاپنے اور چپکانے کے بعد، ریکویسٹ، گزارش، عرض و معروض کرنے کے بعد تو کچھ لوگ تشریف لائے تو پھر انہی کا جوس نہیں توڑنے لگ گئے۔ ویسے میں ایک عجیب و غریب مقرر ہوں۔ ملک کے نقشے پہ میں اپنی نوعیت کا ایک الگ تھلگ گفتگو کرنے والا مولانا ہوں۔ مجھے بہت پسند ہے حضرت ذرا نوازی۔ ایک ڈاکٹر کی ذمہ داری ہے کہ مریض کو اینٹی بائیوٹک دوا دے کر کے اسے موت کے گود میں نہ پہنچائے، بلکہ زخم جہاں پر ہے اسی کا باضابطہ آپریشن کر کے، مرہم پٹی کر کے علاج کر دے تو زیادہ اچھا ہے۔ لگتا ہے لوگ اسٹیڈیم میں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی فٹ بال کا میچ ہو رہا جو دیکھنے کے لیے تشریف لائے۔ مدرسے کی ماشاءاللہ دیکھا میں نے، اچھی عمارت ہے، نام اتنا بڑا ہے کہ کچھ دیر لگے گا یاد کرنے مجھے۔ تو مدرسہ حاضہ سے ہی میں مخاطب جو ہے ہوں آپ سے۔ اجازت ہو تو کچھ گفتگو کروں آپ سے۔ اتنے سارے یہ یوٹیوبر ہیں، 1/4 تو یہی ہے پبلک کا۔ اور بڑی ہمت آپ کی ہے کہ اب تک آپ بیٹھے ہیں۔ کاش ہماری جماعت اہل سنت کے علماء، بزرگ پیران طریقت اس بات کو محسوس کر لیں کہ پوری رات جلسہ کرنے کا نقصان کیا ہوتا ہے، تو شاید یہ جرم نہیں کریں گے لوگ۔
نہ یہاں بیٹھنے والا فجر پڑھ پاتا ہے، نہ سامنے بیٹھنے والا فجر پڑھ پاتا ہے۔ ایک بار ہم سے بھی یہ جرم ہوا ہے کہ آدھی تقریر فجر کی اذان سے پہلے ہوئی ہے اور آدھی تقریر اذان فجر کے بعد ہوئی ہے، اور جب میں مسجد پہنچا فجر پڑھنے کے لیے تو ہم تھے اور 2 مولانا اور تھے، بقیہ سارے بھاگ گئے۔ جلسوں پہ پیسے خرچ ہوتے ہیں ساتھیوں، لوگ بہت دور دور سے بلائے جاتے ہیں، خدا کے لیے اس کا استحصال کرنا بند کر دیں۔ ویسے بھی ہماری سنی عوام جمعہ بھی پڑھنے بہت کم آتی ہے تو اس وقت نازل ہوتی ہے مسجد میں جب خطبے کی اذان شروع ہو جاتی ہے، اور شان نزول ان کا یہ ہوتا ہے کہ وہ چیرتے پھاڑتے کوشش کرتے ہیں اگر مؤذن بھی ہٹ جائے تو مصلی پہ بیٹھیں گے۔ نہ ہم مسجد میں کچھ سکھا پاتے ہیں اپنی قوم کو، نہ ہم یہاں پر اسٹیج سے کچھ پیغام دے پاتے ہیں اپنی قوم کو، اس لیے کہ ہم اس وقت جلوہ فرما ہوئے ہیں ممبر نور پر جب پوری کھیتی لوگ چر چکے ہیں، کعصف مأکول۔ ایک تو لے دے کے مدرسے جو ہماری آبرو بچائے ہوئے ہیں نا، یہ بھی قسم پرسی کے عالم میں ہے۔ مدرسے میں چندہ دینے کی باری آتی ہے تو آدمی سب سے چھوٹا نوٹ نکالتا ہے، مشاعرے میں اور قوالی میں چندہ دینے کی باری آتی ہے تو 5,000 لکھ لیجئے، 11,000 لکھ لیجئے، لیکن ہمارا من پسند آدمی آنا چاہیے، شاعرہ بھی تشریف لانی چاہیے، شاعر بھی جلوہ فرما ہونا چاہیے، قوالی ہو تو ڈبل ہونی چاہیے، ایک قوالہ ہونی چاہیے، ایک قوال ہونے چاہیے تاکہ منورنجن کا پورا اہتمام ہو۔ گزشتہ کچھ برسوں سے ہمارے جلسے بھی میلے بن گئے ہیں، جھولا، کودنے کا سامان، اچھلنے کا سامان۔ میں آ رہا تھا نا جب ادھر سے، اللہ کو مجھے لگا کہ اتنی پبلک کہاں سے تشریف لائی ہے، اب مجھے لگا پتا کہ مطلب سننے والے اتنے لوگ تھے، بہت دور سے۔ کافی دیر تک ہم کھڑے رہے گاڑی میں لے کر کے، لوگ ہم کو کہ بھئی تھوڑا ان کو ہٹائیے، تھوڑا ان کو ہٹائیے۔ ہماری بچیاں، ہماری بہنیں، ہمارے نوجوان بچے صرف ہلڑ بازی کرتے ہیں، تو کیا یہ جلسے اس کام کے لیے ہوتے ہیں؟ ہم اپنی ہی عزت و آبرو کو نیلام کرنے کا یہ ناپاک عزم مصمم لے کر کے جب اپنے ہی گلی کوچے میں بے حیائی کا پرتیک بن جاتے ہیں، ہم دوسروں کو کیا پیغام دیں گے؟ یہ صرف آپ کے یہاں نہیں ہے، میں پورے ملک کی بات کرتا ہوں۔ ہمارا حزب مخالف مغرب سے عشاء کے بھی جلسہ کر لیتا ہے، لاسٹ 10 بجے تک ان کے پروگرامات ہو جاتے ہیں، جاگتے ہوئے لوگ تقریر سن لیتے ہیں، سو بھی جاتے ہیں، صبح جلدی اٹھ کے نماز پڑھتے ہیں، بزنس دھندا کرنے نکل جاتے ہیں، شان سے رہتے ہیں۔ ہمارے یہاں پوری رات جاگیں گے، واہ 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 واہ، سبحان اللہ، زندہ باد، مرد آباد کرتے کرتے فجر ہوتے ہوتے ہم سبھی مرد آباد ہو جاتے ہیں۔ یہ میں مرثیہ پڑھوں، نوحہ یا کچھ شجرہ، میری تھوڑی بھی سمجھ بھی اڑ گئی، میری تھوڑی سی سمجھ بھی اڑ گئی، مجھ کو اس کثرت سے سمجھایا گیا۔ بالکل خالی الذہن ہو کر کے میں بیٹھا ہوں کچھ دیر کے لیے، درود شریف پڑھیں تاکہ میں گفتگو کا آغاز کروں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ، علیک الصلاۃ والسلام۔
حضرت عیسیٰ پیغمبر کے آسمان پر اٹھائے جانے کے 571 سال کے بعد جب اللہ اپنے بندوں سے پہلی بار اپنے پیغمبر کے توسط سے مخاطب ہوا تو رب نے سب سے پہلے جو میسج قوم کو دیا تھا، بندوں کو دیا تھا، وہ کوالیفیکیشن کا تھا۔ اقرا۔ حالانکہ ایک ایسا ماحول جہاں بت کی پوجا ہو رہی تھی، قتل و غارت، ڈکیتی، لوٹ، بدماشی، فحاشی، عیاشی، بے حیائی، بے غیرتی نقطۂ کمال پر تھی، اس ماحول میں علم کا میسج دینا ایک تعجب خیز جملہ لگتا ہے۔ جب لوگ بتوں کو پوج رہے تھے تو میسج تو یہ آنا چاہیے بظاہر، یہ اعتراض نہیں، اللہ ہر اعتراض سے پاک ہے۔ اعبدوا، اقرار، اعبدوا ولا تشرکوا۔ مگر اس ماحول میں جہاں پر شرک، بت پرستی، گمراہی، بے دینی، قتل و غارت گری، اللہ کو بھول جانا جہاں پر ایک مزاج بن چکا تھا، وہاں پر میسج عبادت کا نہیں آیا، قتل و غارت گری سے بچنے کا نہیں آیا، وہاں پر شرک سے دور رہنے کا میسج نہیں آیا، وہاں پر ڈکیتی، لوٹ مار سے بچنے کا میسج نہیں آیا، وہاں پر ذکر الہی کرنے کا میسج نہیں آیا، وہاں پر علم کا میسج آیا۔ یہ ایک ایسی امپورٹنٹ خدا کی طرف سے انفارمیشن تھی، اور اس پیغمبر کے پاس میسج آیا جس نے خود کسی سے کچھ پڑھا لکھا نہیں تھا۔ اقرا، پڑھیے، بسم ربک الذی خلق، جس نے، اس رب کے نام سے پڑھی جس نے پیدا کیا، خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو خون کی پھٹک سے پیدا کیا۔ اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، پڑھیے اپنے عزت والے رب کے نام سے جس نے قلم سے پڑھنا لکھنا سکھایا۔ علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ جانتا نہیں تھا۔ پتہ یہ چلا جب آدمی کے پاس علم آ جائے گا تو وہ قتل سے، ڈکیتی سے، لوٹ مار سے، چوری سے، عیاشی سے، فحاشی سے، بے حیائی سے، بے شرمی سے، بے غیرتی سے، شراب نوشی سے، جوا کھیلنے سے، عیاشی سے، زنا کرنے سے، سب سے بچے گا۔ تو جب سے سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے علم۔ اسلام نے علم پر توجہ دلائی ہے۔ افسوس یہ ہے کہ اس قوم کے پاس یہ میسج آیا اور میسج کی کتاب آئی، اس قوم میں پڑھنے لکھنے والوں کی تعداد شیڈول کاسٹ سے بھی کم ہے۔ بہت کم تعداد پڑھنے لکھنے والوں کی ہمارے یہاں ہے۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو پہلا مدرسہ قائم کیا تھا، اس مدرسے کا نام دار ارقم ہے۔ اس مدرسے کے سب سے پہلے محتمم کا نام حضرت ابوبکر صدیق ہے۔ اس مدرسے کے سب سے پہلے مدرس کا نام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ چھپ چھپ کے گھر میں بیٹھ کے درس دیا جاتا تھا، پڑھایا جاتا تھا۔ سیکھنے والے رستہ بدل بدل کے اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر کے بارگاہ رسول میں آتے تھے، پھر کچھ سیکھ کر جایا کرتے تھے۔ آج جب بڑا اوپن ماحول ہے تو پڑھنے والے کم کیوں ہمارے یہاں؟ حضرت عمر نے تعلیم سیکھنے کے حوالے سے فرمایا، جب لوگ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو صحابہ میں ہمارے کریم آقا نے مواخات کی ایک بہترین مثال قائم کی۔
ایک مہاجر کو ایک انصار صحابی کا بھائی قرار دیا، تو دونوں نے عہد کیا کہ آج ہم حضور کی بارگاہ میں پڑھنے جائیں گے اور تم دھندا اور بزنس کرنے جاؤ گے، ہم جو پڑھیں گے وہ تمہیں سکھائیں گے، تم جو کماؤ گے آدھا ہم کو دو گے، اور جب کل ہوتا تو وہ بندہ جو آج بزنس کرنے گیا تھا وہ حضور کی بارگاہ میں سیکھتا، اور جو کل سیکھا تھا وہ آج دھندا کرنے جاتا، تو جو یہ سیکھتے وہ دوسرے والے کو سکھاتے، وہ جو کماتے وہ آدھا لا کے ان کو دیتے۔ اس طرح سے جو تعلیم کا پروگریس ہوا مکے اور مدینے کی سرزمین سے، صرف 23 ایئرز کے اندر اسلام کے پیغمبر نے کم و بیش 1,24,000 انسانوں کے ہاتھ میں قلم عطا فرما دیا۔ اس قلم کی اہمیت اور افادیت سمجھیے آپ، نون والقلم وما یسطرون، رب نے قلم کی قسم بیان فرمائی ہے، بہت قیمتی ہے یہ۔ قلم کی کاشت نسلیں کھاتی ہیں، نسلیں۔ ویسے بھی ہمارے ہاں جو بچے مدرسوں میں پڑھنے آتے ہیں، ہم بھی چٹائی پٹائی کے آدمی ہیں، جو سب سے 3rd گریڈ کا بچہ ہوتا ہے نا، جو کہیں مدرسے میں نہیں چلتا، ایک دم بدماش، پان پوڑی سگریٹ تمباکو کھانے پینے والا، اچکا لفنگا، وہ لا کے اللہ ماشاءاللہ یہاں مدرسے، اب محتمم صاحب اس کو یہیں آپ ڈال لیجئے، یہ کہیں نہیں رکا ہے، آپ سنبھالیے اس کو۔ اس کے باوجود بھی او سامعین محترم کان کھول کے سن لو، اس مند بدھی کے بھشت ہوئی دل کی تختی پر قرآن کے 30 پارے کی تحریر یہ علماء لکھتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں یار پہلے جیسے مولانا نہیں رہے، تم ڈھنگ کا سامان تو دو مدرسوں کو۔ آج امام غزالی کیوں نہیں پیدا ہوتے؟ مخدوم سمنا کیوں نہیں پیدا ہوتے؟ شیخ علاء الحق پنڈوی کیوں نہیں پیدا ہوتے؟ امام احمد رضا کیوں نہیں پیدا ہوتے؟ ہم نے میٹریل ہی دیا ایسے مدرسے میں۔ جو میٹریل سیمنٹ اگر زیادہ دن رکھی رہ جائے، بوری تھوڑا چاہے بارش ہو گئی، بوندا باندی ہو گئی تو کیسے جم جاتی؟ وہ کام کی ہوتی ہے۔ ویسٹیج مال آپ مدرسوں کو دیتے ہیں۔ مسجد میں بھی جو بالکل پھٹا نوٹ ہوتا ہے بیٹا وہ چپے سے جھولی میں ڈالتا ہے، اور توقع یہ رکھتے ہو کہ امام غزالی پیدا ہو یہاں سے۔ جینیس بچوں کو دیجئے، مائنڈڈ بچوں کو دیجئے مدرسوں میں، پھر دیکھیے یہاں کے پلنے والے بچے آج بھی علامہ فضل حق خیر آبادی بننے کو تیار ہیں۔ او مرغا مچھلی تیتر بٹیر قورمہ بکرا کھا کر کے توند پھلانے والوں، آدھی روٹی کھاؤ، اپنے بچوں کو پڑھاؤ۔ اس دنیا کے اندر اس قوم کا نام و نشان مٹ جاتا ہے جس قوم کے بچے ان پڑھ، اگیان، اساکچر ہوتے ہیں۔ کیوں نہیں پڑھتے ہو یار؟ آج یہ بڑا درد ہے یار، دیش کے طول و عرض میں بڑے عجیب عجیب لوگ جو ہیں حاکم بن چکے ہیں، ایسے ہیں ویسے ہیں۔ تقریباً 80 ایئرز کا میکسیمم ورک ہے تعلیم کا، کوالیفیکیشن کا، اس لیے صدر جمہوریہ کی کرسی سے لے کے چوکی دار کی کرسی پر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ 80 سال کا جو ورک رہا ہے تو یہ 80 گھنٹے کا تھا۔ ہم تو یہ سوچتے ہیں آج ہی پیڑ لگائیں، آج ہی یہ پیڑ جوان ہو اور پھل بھی آ جائے اور ہم کھانے بھی لگ جائیں۔ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ پیڑ دادا لگاتا ہے، پھل پوتا کھاتا ہے۔ اس لیے یہ شعور بیدار کیجئے، بھلے ہی ہم بھوکے رہ جائیں گے مگر اپنی نسلوں کو گریجویٹ، کوالیفائیڈ، عالم دین، حافظ قرآن، قاری قرآن بنا کر کے اپنی قوم و ملت کا یہ سر اتنا اونچا کر دیں گے، جب دنیا ہماری قوم کے بچوں کے سروں پہ سجدے والے تاج کو دیکھے گی تو کج کلاہانِ زمانہ کی ٹوپیاں زمیں بوس ہو جائے گی۔
پڑھیے. ویسے بھی کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا، بھانوتی نے کنبا جوڑا. 2-3 سیڑھی کے اوپر جانا ہوا. حضرت نے فرمایا آپ کو تیسری منزل پہ آرام فرمانے کے لیے لے کے آئے ہیں تاکہ آرام سے آپ سو لیں. یہاں سو لیں گے. 36 گھنٹہ ہو گئے جاگتے ہوئے. اتنے اتنے سوراخ ہیں دیوار میں، تھوک تھوک کر کے اس دیوار کا ستیہ ناش کر رکھا ہے لوگوں نے. کوئی جنات پان کھانے آتے ہیں یہاں پر. بڑے ادب سے میں اساتذہ سے گزارش کروں گا خدا کے لیے، پہلے آپ پان پوڑی بیڑی سگریٹ کھانا پینا بند کیجئے، تب آپ کے کردار کا اثر ان بچوں پہ مرتب ہوگا. کہیں کہیں جالیاں لگی ہوتی ہیں تاکہ مچھر نہ تشریف لانے پائیں اندر. ان مدرسوں میں جا کے دیکھا تو ایسے سوراخ کر کے یوں پچکاری مارتے ہیں بیٹے. مجھے بتائیے نا یار، کسی کالج میں جائیے، یونیورسٹی میں جائیے، آپ کو دھبا نہیں ملے گا دیوار پر. اور جس قوم میں الطہارۃ نصف الایمان کا پیغام مصطفیٰ نے دیا ہو، جس قوم میں بچوں کو پڑھانے والے داعیان دین یہ حدیث پڑھتے پڑھاتے لکھتے لکھاتے زبانیں جو ہے ماشاءاللہ ایک دم فری ہو چکی ہیں، کاغذ بھی کلین ہو گیا، قلم بھی منڈا ہو گیا ہے، ان کے مدرسوں میں تو جائیے تو حضرت کے بارگاہ میں اتنا بڑا اگلدان تشریف رکھتا ہے. یعنی ہر دم پان کھایا ہی رہتے. بھائی صاحب خدا کے لیے رحم کرو بندوں پہ. بچے اپنے بڑوں کو دیکھ کر کے راستہ پکڑتے ہیں نا یار. رب نے یوں ہی تھوڑی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. ایمان والو اللہ سے ڈرو، سچوں کے ساتھی بنو. صحبت صالح تورا صالح کنت، صحبت طالح تورا طالح کنت. اچھوں کی صحبت بروں کو بھی اچھا بنا دیتی ہے، اور بروں کی صحبت اچھوں کو بھی برا بنا دیتی ہے. یہ سلیکشن آپ کیجئے کہ آپ نے کرنا کیا ہے. ہم نے قرآن شریف کو فاتحہ کی کتاب بنا لیا. ہاں، جیسے کسی کا باپ مرا، کسی کی اماں مری نا، موتبی صاحب یہ قرآن شریف ہمارے ابا کے نام رکھ لیجئے اور کل لڈو لے آئیں گے ہم، اور ہمارے ابا کی بخشش کی دعا کروا دیجئے بچوں سے. تیرے باپ کی بخشش کے لیے بچے پیدا ہوئے ہیں. اگر بچے اور مدرسین اس کام کے لیے آمادہ نہ ہو تو بہت جگہ ہم نے ایسے بے غیرت کمیٹی والے صدر سیکریٹری مردودوں کو دیکھا ہے جو بے حیا کیا کرتے ہیں کہ اگر فلانے کا باپ مرا ہے تعلیم بند کر دو، پہلے اس کی فاتحہ لگواؤ. قرآن تمہارے مردوں کی بخشش کروانے نہیں آیا ہے. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. بے شک یہ قرآن دنیا بھر کے انسانوں اور قوموں کو ہدایت کا میسج دینے کے لیے آیا ہے. اس دوستان محترم نے اس کو لکھ لکھ کے تعویذ، ہاں اس کو دھو کے پی لیجئے گا، تمہاری پیٹ کا مرض ٹھیک ہو جائے گا، تمہارا سر کا درد ٹھیک ہو جائے گا. خدا نہ کرے آپ مریض ہو جائیں، کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں، MBBS MD کے پاس، تو ڈاکٹر آپ کو اپنے لیٹر پیڈ پہ نسخہ لکھ کے دے، یہ صبح دوا کھانی ہے، یہ دوپہر کو ایک نہار منہ ایک ناشتے کے بعد، یہ سوتے وقت کھا لینی ہے، یہ شام میں کھا لینی ہے. آپ اس نسخے کو لائیے، ایک بڑھیا سا برتن لیجئے اور بڑھیا صاف پانی لیجئے، دھل کر کے اسی نسخے کو صبح بھی پیجئے، شام کو پیجئے، دوپہر کو پیجئے، ٹھیک ہو جائیں گے. کیا لکھے ہوئے نسخے کو پینے سے شفا ملتی ہے؟
یہ قرآن کا اعجاز ہے، الگ اسپیشلی میٹر ہے، لیکن قرآن اس لیے نہیں آیا کہ اسے دھو کے پیا جائے، قرآن اس لیے آیا ہے کہ اس کے فرمودات کو سمجھا جائے، سیکھا جائے، اس پہ عمل کیا جائے۔ قرآن تمہیں دفنانے کے لیے نہیں آیا ہوا، مردے انسانوں کو زندہ کر کے بام عروج پر پہنچانے کے لیے قرآن آیا ہے۔ آج جو دنیا چاند پر جا رہی ہے، پلاٹنگ کر رہی ہے، انترکش میں جا رہی ہے، سورج کی شعاؤں کو گرفتار کر رہی ہے، معدنیات نکال رہی ہے، تانبا، سونا، پیدل، چاندی، جستا، پیٹرول، ڈیزل، گیس، گھاس لیٹ، ان کے باپ کے پاس علم تھا؟ یہ 300-400 صدی چھوڑ دیجئے، اللہ کی عزت کی قسم، اسلام نے وہ سائنٹسٹ پیدا کیے ہیں جن کی دہلیز کرم پر بیٹھ کر کے ان کے دسترخوان کے ٹکڑے کھا کے دنیا سائنسداں بنی ہے۔ آج کالج میں ہمارا بچہ جاتا پڑھنے کے لیے تو ارے گلیلو بہت بڑا سائنٹسٹ تھا، کیپلر کتنا مائنڈڈ تھا، نیوٹن بڑا ہائی فائی دماغ کا آدمی تھا۔ او لوگوں، یہ وہ بدھو ہیں جنہوں نے مسلمانوں کے کھائے ہوئے ٹکڑے کھائے ہیں۔ پڑھو اسلام کے ان لیڈروں کو۔ البیرونی کون تھا؟ ابن حیثم کون تھا؟ خوارزمی کون تھا؟ فارابی کون تھا؟ ابن سینا کون تھا؟ پڑھو ماضی قریب کی اس ہستی کو، امام احمد رضا کو۔ کون تھا امام احمد رضا؟ جس نے تقریباً 107 علم و فن پر 1400 کتابیں لکھ چھوڑی ہیں۔ آج تک اہل علم محو حیرت ہے، رب نے اپنے قدرت کے خزانے سے ایسا انمول ہیرا ہمیں اور آپ کو دیا۔ ہم پڑھتے کہاں ہیں؟ اگر 4 بچے کسی کے پیدا ہو گئے، ایک بہت خوبصورت ہے تو دونوں میاں بیوی اس کو کھلاتے انشاءاللہ اسے ڈاکٹر صاحب بنائیں گے۔ دوسرا اس سے تھوڑا ہلکا پھلکا پیدا ہوا، انشاءاللہ اسے انجینئر بنائیں گے۔ تیسرا پیدا ہوا، اس سے تھوڑا کالا پیلا تھا، انشاءاللہ اسے لائر بنائیں گے۔ چوتھا تھوڑا کالا کلوٹا پیدا ہو گیا، یا تھوڑا آڑا تیڑا پیدا ہوا، تھوڑا مند بدھی کا تھا، ایک چھوٹی آنکھ تھی ایک بڑی تھی، انشاءاللہ اسے حافظ جی بنائیں گے۔ کیا توقعات لوگوں نے وابستہ کر رکھی ہیں یار تعلیمات مصطفیٰ سے۔ پھر ہم نے یہ بھی دیکھا ہے، جب اس بچے کو پڑھنے کے لیے بھیجنا ہوتا ہے نا تو ماں 4 بجے جاگتی ہے، گڈو کی اماں۔ یہاں کوئی گڈو تو نہیں ہے؟ ہوں گے بھی، کیا میرا بگاڑ لیں گے؟ ماں 4 بجے جاگتی صبح میں، نہلانا، دھلانا، خوشبو لگانا، چکا چک بنانا، بڑھیا سے بشرٹ، ٹائی، پینٹ، شوز، اور سرما ارما لگا کر کے، اور پھر دیسی گھی کا پراٹھا، آملیٹ، چاکلیٹ اور پلس پیسہ اس میں، بیٹے یہ کھا لینا، اپنے مدرسے میں پیسہ کھا استعمال کر لینا۔ اب اس کے بعد وہ گڈو کے پاپا کو جگاتی جو سو رہے ہوتے ہیں، ارے اٹھیے نا، ارے ٹائم ہوا جا رہا ہے۔ وہی اٹھتا ہے، آنکھیں میچتا ہوا، بھر سے موٹر سائیکل اٹھا، بیٹا جا کر کے بچے کو سی آف کر کے آ گیا مدرسے گیٹ کے، اسکول کے گیٹ پہ۔ اور جب مدرسے کے بچے کی باری آتی ہے، نہ کرتا اس کا ڈھنگ کا حضرت، نہ پجامہ ٹھیک ہے اس کا، جوتا بھی پھٹا ہوا، اور یہ سن قرآن کا 4 ورق پہلے کا تشریف لے گیا، 4 ورق بعد کا پھٹ گیا، اور یہ دونوں نلی چالو ہے، یوں بیچارہ کرتا ہے تو پورا آر روڈ بن جاتا ہے آستین۔ پھر بھی 2 تھپڑ ماں اسے مار دیا، مولوی صاحب کا دماغ کھا کے 2 گھنٹہ کیا جا، چل فرصت ملی اب میں بیٹھ کے موبائل تو دیکھیں گی۔ او ہوا کی بیٹیوں، تمہارا بھیجا کر خراب ہو گیا ہے، اس کا علاج کروا لو۔
تمہاری گودوں میں پروان چڑھنے والے بچے 18 پارے کے حافظ بن کے پیدا ہوئے. شیخ عبد القادر جیلانی کو کون نہیں جانتا ہے؟ ماں کے پیٹ سے 18 پارے کے حافظ بن کے پیدا ہوئی. قطب الدین بختیار کاکی کو کون نہیں جانتا ہے؟ ماں کے پیٹ سے 14 پارے کے حافظ بن کے پیدا ہوئے. جب قاضی حمید الدین رسم بسم اللہ خوانی کرنے کے لیے آئے، پڑھانا شروع کیا علی با کی تختی سے. کہا نہیں یہاں سے نہیں. کہا پھر کہاں سے؟ الحمد سے شروع کیا اور 14 پارہ زبانی ایک بیٹھک میں پہلی درسگاہ بھی سنایا. پوچھا بیٹے کہاں پڑھا ہے؟ کہا میری ماں 14 پارہ کی حافظہ تھی، جب وہ پڑھتی تھی میں پیٹ میں سنتا رہتا تھا، میں نے سن سن کر کے پیٹ میں 14 پارے یاد کیے ہیں. یہی جواب سرکار غوث پاک نے بھی دیا تھا کہ میری ماں 18 پارہ کی حافظہ تھی، جب تک وہ 18 پارہ پڑھ نہیں لیتی تھی بستر پہ نہیں جاتی تھی. میں نے ماں کے پیٹ میں رہتے ہوئے 18 پارے یاد کیے. آج تو سائنس بھی اس بات کو ویریفائی کرتی ہے کہ ماں کی ایکٹیویٹیز کا اثر بچوں کی صحت پہ مرتب ہوتا ہے. یوں نہیں مانتے ہیں آپ؟ اگزامپل پیش کروں. بالکل 7 مہینے 8 مہینے 9 مہینے کا بچہ، آپ جس کو بیٹھنا آتا ہو بٹھا دیجئے اس کو اور میوزک چالو کیجئے. اس میوزک کے دھن پر آپ اسے غور کیجئے، وہ یوں یوں کرتا ہے. کہاں سیکھا اس نے؟ کہاں سیکھا یہ؟ پورا پورا دن پوری پوری رات موبائل کی دادی اماں ان گڈو کی اماں کے ہاتھ میں رہتا ہے. ناچ دیکھنا، گانے سننا، فلم دنیا کے نچنیوں کی ننگی تصویریں دیکھنا، بے حیا لوگوں کے اداکاروں اور کلچروں کو پڑھنا اور دیکھنا اور سننا. اگر ایسے گود میں پروان چڑھنے والے بچے نچنیے، گویے، گنڈے، موالی نہیں بنیں گے تو کیا عبد القادر جیلانی بنیں گے؟ سب سے پہلی یونیورسٹی بچوں کے لیے ماں کی گود ہوتی ہے. اس لیے او قوم کی بچیوں، ماؤں، بہنوں، اپنی گود پاکیزہ کر لو. آج بہت ضرورت ہے اس ملت کو. بھلے عبد القادر جیلانی نہ ہو، غلام عبد القادر جیلانی تو ہو. پڑھاؤ اپنے بچوں کو ساتھی. کل تک ہمارے اساتذہ پڑھاتے تھے بچوں کو، ان کی یہ سوچ ہوتی تھی درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے. بچہ جب پڑھ کے کہیں جاتا تھا تو لوگ کہتے تھے یار یہ اس کا استاد کتنا اچھا ہوگا. اللہ ماشاءاللہ آج کی تاریخ میں حالات یہ ہیں، استاد صاحب جو ہے نا وہ بچوں کو مار مار کے 10-5 روپے بیچارہ پاتا ہے نا گھر سے، یار پان لے کے آ جا، یا سموسا لے کے آ جا. وہ گھر سے لایا تھا خود کھانے کے لیے، حضرت ہی کھا گئے. میں مشاہدہ پیش کرتا ہوں، میں کرنٹ ایشوز پہ گفتگو کرتا ہوں. کئی دوستوں کے گھر میں جانا ہوا، انہوں نے یہ حضرت یہ ہماری بیٹی کنیز فاطمہ ہے نا، اسے کم سے کم 25 گانے تو زبانی یاد ہیں. اور اتنا پیارا ڈانس کرتی ہے، بہت پیارا ڈانس کرتی ہے. میں نے کہا کلمے کتنے یاد ہے؟ کہا وہ تو انشاءاللہ سکھائیں گے حضرت، سکھائیں گے. کب سکھائے گا؟ مرنے کے بعد. اگر آپ یہ توقع رکھتے کالج یونیورسٹیز کی دہلیز سے آپ کے بچوں کو دین کی شکشا دی جائے گی تو آپ سے بڑا احمق کوئی نہیں ہے. ابھی ایک اقتباس میں پڑھ رہا تھا، ایک یونیورسٹی میں ایک لیڈی پڑھانے کے لیے آئی، وہ بھی کیا دینیات کا سبجیکٹ پڑھانے کے لیے، عیسائی تھی. پہلے دن انٹر کیا اس نے کلاس روم میں، تو بچے زیادہ مسلمان تھے. اس نے کہا بچوں میں ایک عیسائی مذہب کی عورت ہوں، اسلام کی کٹر دشمن ہوں اور مسلمانوں کی.
مگر یہ میرا پیشہ ہے، میں تمہیں دینیات کی تعلیم دینے آئی ہوں۔ کیا توقع رکھتے ہیں آپ کی جو اولاد ہے اس کو وہ لیڈی جو اسلام اور مسلمانوں کی دشمن ہے وہ آپ کے بچوں کو اسلام اور دینیات کی تعلیم دے گی؟ ایک ویڈیو بھی دیکھی ہم نے، کچھ اسٹوڈنٹ اسکول کالج کے تھے جو مصر گئے اور فرعون مصر کو دیکھنے کے لیے ان کے شوق تھے۔ فرعون کی ڈیڈ باڈی کے پاس پہنچے مصر کے میوزیم میں، تو وہ مسلمانوں کے بچے وہاں فاتحہ پڑھ رہے تھے۔ جس قوم کے بچوں کو یہ پتہ نہ ہو فاتحہ کہاں پڑھی جاتی ہے، اس قوم کا کیا مستقبل ہوگا یارو؟ سوچیے اور 100 بار سوچیے۔ اور ہاں، ادب کے ساتھ اساتذہ سے ہم نے دیکھا ہے کانوینٹ اسکولوں میں جب بچے پرویش کرتے ہیں نا، ایڈمیشن لینے آتے ہیں، تو خوبصورت لڑکیاں ابھی غیر شادی شدہ اچھے کپڑے پہن کر کے سج دھج کر کے چاکلیٹ کی ٹرے لے کے کھڑی رہتی ہیں، ویلکم مائی سن، ویلکم مائی سن، پیار کرتی ہیں بچوں کو گود میں لے کے، انہیں بوسے دیتی ہیں، چاکلیٹ دیتی ہیں، بچہ خوشی خوشی کلاس روم میں انٹر کرتا ہے۔ اور ہمارے یہاں مدرسوں میں یہاں صبح جب سلام کے لیے لائن لگے گی نا، 4-5 لائن لگ گئی بچوں کی، مدرسین بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، تو 2 یا 1 مدرس ڈنڈا لے کے ادھر کھڑا گھومتا رہے گا۔ اب کوئی بچہ آیا نا سلام کے شروع ہونے کے بعد میں یا آدھا سلام ہونے کے بعد، اے خبیث ادھر چل، ابھی تیری خیریت لیتا ہوں۔ سلام ہوئی نہیں اس سے پہلے اس بیچارے کا پیشاب اتر جاتا ہے۔ سلام ہونے کے بعد لے مار، اور دیر میں آؤ۔ او لوگو، رحم کرو ان بچوں پر، یہ کم از کم اپنی گلی ڈنڈا گالی گلوچ گلی کوچا چھوڑ کے اللہ رسول کے گھر میں تو آ رہے ہیں یار، انہیں کچھ سکھاؤ، آپ ان سے پیار سے پیش آؤ۔ آپ یہ بھی کہہ سکتے نا، آئندہ بیٹے اس بات کا دھیان رکھنا، روٹین میں سلام کا ٹائم یہ ہے اور آپ اس سے پہلے آ جایا کریں۔ وارننگ دیں ان کے گارجین کو آپ، لیکن ایسا نہیں ہوتا، اتنا مارتے ہیں۔ آپ ویڈیو سرچ کیجئے نا، ابھی سب کچھ ایک دم اوپن ہے۔ 1.5-2 سال کے بچے کو ایسا پکڑ لیتا ہے مدرس، مارتے 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 پورا جسم لال کر دیتا ہے۔ کیا ہے یار یہ؟ اگر بچے اس مدرسے کو بیت الضرب سمجھ لیں گے تو وہ کبھی نہیں پڑھنے آئیں گے۔ آپ پیار دیجئے نا۔ ہماری مسجدوں میں کیا ہوتا ہے، اگر کوئی بچہ آ کے پہلی صف میں کھڑا ہو گیا اور پیچھے سے کوئی بڑے حضرت تشریف لائے نا، چاہے مولانا ہو یا کوئی بھی ہو عام آدمی، تو اس کا کان پکڑ کے گھسیٹیں گے، اس کو دوسری صف میں کر دیں گے، اور جناب وہ خود کھڑے ہو جائیں گے۔ تمہارے باپ کا گھر ہے یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کا۔ جس نے جہاں نیت باندھ لی ہے اس کو تم ہٹانے کا کوئی حق نہیں رکھتے ہو۔ پھر دوسرا آیا، دوسری صف پوری ہو گئی نا، اور دوسری رکعت چل رہی ہے عشاء میں، تو دوسرے نے اس دوسری صف سے نکال کے اس کو تیسرے میں کر دیا بچے کو۔ اس طرح سے سارے بچے ڈھکیل کے آخر میں لاسٹ میں کر دیے جاتے ہیں، تو جب سارے بچے اکٹھے ہوتے ہیں تو کبڈی کھیلتے ہیں۔